السلام علیکم میم، آج یہ تعلیمی بیداری کانفرنس رکھا گیا ہے، تمام خواتینوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا کیا موٹیو ہے اور کس وجہ سے رکھا گیا، اس میں کیا چیزوں کو لے کر کے جو ہے درس دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ مرکزی دارالعلم جو ہے وہ امام صاحب کی طرف سے رکھا گیا ہے، جس میں کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے جو سکھایا جائے گا، تاکہ بچے جب مدرسے سے نکلیں، اسکول سے نکلیں پڑھ کے، تو ان کو جو ہے باہر جا کے ہر جگہ کوئی جاب کے لیے، بزنس کے لیے پریشانی نہیں ہو. ان کو دین کے ساتھ ساتھ جو ہے بزنس کے لیے بھی سکھایا جائے گا، جیسا کہ امام صاحب نے کہا ہے. اور ان کو زیادہ تر جو ہے وہ عربی کے بارے میں بھی سکھایا جائے گا، اور حافظ قرآن بھی بچوں کو بنایا جائے گا یہاں سے، تاکہ وہ دنیا اگر وہ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین جو ہے وہ اس سے زیادہ ڈبل محنت سے بنانا ہوگا، کیونکہ جو دنیا ہے وہ یہیں کا زندگی ہے، اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کا زندگی ہے. مطلب دیکھا جاتا ہے کہ آپ عربی کو لے کر کے کافی زور ڈالتی ہیں، کیوں عربی پڑھنا اور سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھ کر سیکھنا ہے، جو ہے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں. دیکھیے، عربی کو سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہنا نہیں غلط ہوگا کہ عربی کو جو ہے وہ اپنی مدر ٹنگ کی طرح ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، وہ عربی لینگویج میں ہے، اور عربی جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے، اور اللہ کی زبان ہے جو وہ کبھی ایزی نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو بہت ایزی ہے. اگر ہم کوشش کریں اپنے دین کو سمجھنے کی، تو ہم سب سے پہلے کیا چیز اٹھائیں گے؟ قرآن اٹھائیں گے. تو اگر قرآن کو ہم سمجھ پائیں گے تو ہی ہم اپنے جو مسئلے ہیں وہ حل کر پائیں گے. اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے اتنے سارے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل کریں گے؟ تو اگر ہم قرآن کو اٹھائیں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم تبھی سمجھ پائیں گے جب عربی لینگویج ہمیں آتا ہوگا. تو عربی آئے گی تب ہم یہ قرآن سمجھ پائیں گے، اور قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. آپ نے اپنی ابھی کانفرنس میں آپ نے جو اسپیچ دیا، تقریر کی، اس میں آپ نے اسلامک ہسٹریز کے اوپر کافی زور ڈالا. تھوڑا ڈیٹیلز میں ہمارے بھی ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہے، کس لیے جاننا ضروری ہے اسلامک ہسٹریز؟ دیکھیے، آج بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے، بہت سارے سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے طنز کیے جاتے ہیں ہماری ہسٹری پہ، ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر. اور بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم ہار جاتے ہیں. ہم نہیں ہارتے ہیں، وہاں پہ ہمارا دین ہار جاتا ہے، ہمارا علم ہار جاتا ہے. ہمارے جو صحابہ اکرام جو اتنے کارنامے کر کے گئے ہیں، جو اتنا اپنی زندگی کو پورا ہمارے تک دین پہنچانے میں اپنی زندگی لگا دی ہے، جو شہید ہو گئے، جنہوں نے شہادت حاصل کر لی، اپنی پوری زندگی لگا دی، ان لوگوں کو ہم صحیح ثابت نہیں کر پاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے. تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اپنے دین کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی لائف کو پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہسٹری کو پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بہت بڑے بڑے ڈسکوری ہوئی ہے اسلام میں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی موجودہ جو نوجوان نسل انہیں معلوم نہیں پتہ ہے، جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اب ہم اگر نہیں جانیں گے، اپنے دین کو نہیں جانیں گے، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کبھی امپریس نہیں کر سکتے سامنے والے کو، یا اپنے دین کو، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا دین سچ ہے، حق ہے، ہم سامنے والے کو کنونس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود ہی نہیں جانتے ہیں نا وہ چیز کو. ہم خود جانیں گے تبھی سامنے والے کو سمجھا پائیں گے. بہت سارے جو سائنٹسٹ وغیرہ رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری تو جو کتاب ہے وہ 1450 سال پہلے کی ہے. تو آج اس دور میں آ کے، اتنا ماڈرن دور ہے، آج آ کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو سائنس آج ثابت کر رہا ہے. یہ بات تو جھٹلا نہیں سکتا ہے کوئی کہ قرآن حق ہے، اور بہت لوگوں نے مانا بھی ہے. بہت لوگ ہیں کہ قرآن کے اگینسٹ لکھنے گئے ہیں لیکن مسلمان بن کے واپس لوٹے ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک پاک تحفہ ہے، جس کو جاننا اور جس کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے کنیز تہرا انصاری، میری ممی کا نام ہے کائنات انصاری، میرے پاپا کا نام ہے دانش انصاری، میرے دادا کا نام ہے شمس الزمان انصاری، اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ایسے فیملی ملے. میری ممی نے مجھے کچھ دعائیں سکھائی ہے جو آج میں آپ لوگ کو سناؤں گی.
تو پہلے جب ہم لوگ سوتے ہیں تو اس کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور مسجد میں جانے کی دعا اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اور کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ ولو آخر رکھ، اور کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا وجعلنا من المسلمین، اور اللہم انی اسألک من فضلک، اور واش روم میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور واش روم سے نکلنے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، اور گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اگر ہمیں کوئی چیز باقی ممی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایسا دعا سکھائے جو بہت السلام علیکم مولانا صاحب، آج دیکھا گیا کہ تاج ہال میں بڑا ہی شاندار تعلیمی بیداری کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا اس کا موٹیو تھا، اس کو لے کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے تمام امت مسلمہ کو، تھوڑا بتائیں شوق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دا لوکل جرنلسٹ کے تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس مرکز کے قیام کا اصل مقصد ہمارے مسلم معاشرے میں خصوصی طور پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا ایک سنگم آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مرکزی دارالعلوم کی صورت میں مٹیا بھوج کی سرزمین پر مفتی رفیق الاسلام صاحب قبلہ جس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے قیام کیا ہے۔ صرف ایک جملے میں آپ بات سنیں کہ 6 سال سے کی عمر سے لے کر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بوڑھے ہو یا ضعیفہ ہو، ہر عمر والوں کے لیے اس مرکز میں تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ نہ کہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم بھی اس کے ساتھ ہے، جس میں کمپیوٹر، میتھ، جغرافی، ہسٹری، انگلش اور بھی بہت سارے سبجیکٹ اس میں رکھا گیا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس مرکز سے جڑیں اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے بچوں کا مستقبل سنبھالیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تمام بچوں سے، تمام لوگوں سے؟ کیا میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے تمام مسلمان مردوں عورتوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج 5 اپریل 2026 تاج پیلیس شادی ہال کے اندر تعلیمی بیداری کانفرنس کے نام سے، جو صرف خواتین کے لیے تھا، یہ بہت بڑا جلسے کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ 200-300 عورتوں نے شرکت کیا، بہت اچھے اس میں بیانات ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کریں، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو یا دینی ایجوکیشن ہو۔ ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ تو بیداری ہے، لیکن دینی ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل ہمارا سماج سویا ہوا ہے، جبکہ اس وقت ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عورتوں کو دین سے جوڑیں، کیونکہ عورتوں ہی سے سماج بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں قرآن و حدیث جانیں گی، ان کے سینے میں میرے آقا کی سیرت رہے گی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت رہے گی، تو انشاءاللہ وہ گھر دنیا ہی میں جنت نشان بنے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ مرکزی دارالعلم جو مٹیا برج میں بہت بڑا مرکز کا قیام ہوا ہے، جس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم، قرآن حدیث فقہ کے ساتھ ساتھ انگلش، میتھ، کمپیوٹر، یہ ساری چیزوں کی تعلیم ہوگی، اور لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، سب کے لیے 6 سال سے لے کر آگے تک ہر عمر کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، آواز دوں گا ہمارے قوم کے لوگوں کو، آئیے مرکز کا وزٹ کیجئے، مرکز کو دیکھیے اور اپنے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کروائیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انتہائی اطمینان بخش اور اچھی تعلیم اور تربیت پیش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔